السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستوں، اردو ادب سے متعلق جو ویڈیو کا ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، چلیے اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ اور آج ہم آپ کی خدمت میں مثنوی سحر البیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مثنوی سحر البیان کا خلاصہ اور اس کے کردار سے متعلق کچھ باتیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بات کہیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں تک بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچ سکیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مثنوی سحر البیان۔ مثنوی سحر البیان چونکہ میر حسن کی لکھی ہوئی ہے تو اس لیے ان کے بارے میں کچھ باتیں۔ پہلے نام میر غلام حسن، نام جو ان کا ہے وہ میر غلام حسن، تخلص وہ حسن استعمال کرتے تھے اس لیے وہ میر حسن کہلاتے ہیں۔ ان کی پیدائش جو ہے دلی کے محلہ سید واڑہ میں، کہاں پیدائش ہوئی؟ محلہ سید واڑہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1737 میں، محلہ سید واڑہ میں 1737 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور انتقال جو ہے لکھنؤ میں ہوا 1786 میں۔ ٹھیک ہے، تو نام میر غلام حسن، تخلص حسن، محلہ سید واڑہ دہلی میں پیدائش ہوئی 1737 میں، اور انتقال ہوا لکھنؤ میں 1786 میں۔ میر حسن کے والد کا نام میر غلام حسین تخلص ضاحک تھا۔ کیا تھا ان کا تخلص؟ ضاحک۔ یہ میر ضاحک کے نام سے آتے ہیں، یہ بھی شاعر ہیں جو اپنے زمانے کے مشہور ہجوگو شاعر تھے، یہ ہجویہ شاعر تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میر ضاحک کے، میر حسن جو ہے یہ میر ضاحک کے صاحبزادے ہیں۔ تو میر ضاحک کا نام کیا تھا؟ میر غلام حسین تخلص ضاحک۔ ان کے آباء و اجداد شاہجہاں کے زمانے میں ہرات سے ہجرت کر کے دہلی آ کر آباد ہوئے تھے، تو ہرات سے آئے ہوئے تھے یہ لوگ، ان کے آباء و اجداد وہاں کے رہنے والے تھے۔ شاگردی، یعنی میر حسن نے کن کی شاگردی اختیار کی؟ میر حسن میر ضیاء الدین ضیاء، کیا نام ہے ان کا؟ میر ضیاء الدین ضیاء کے شاگرد تھے، اور سودا سے بھی انہوں نے اصلاح لی ہے، تو یہ سودا کے بھی شاگرد ہوئے، تو سودا کے بھی شاگرد ہوئے اور میر ضیاء الدین ضیاء کے بھی شاگرد ہوئے۔ ٹھیک ہے، سودا سے بھی انہوں نے اپنے کلام پہ اصلاح لی ہے۔ میر حسن اپنے والد میر ضاحک کے ساتھ فیض آباد آئے تھے۔ فیض آباد چونکہ دہلی میں پیدا ہوئے تو یہ لکھنؤ کیسے پہنچے تھے؟ ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ میر ضاحک کے ساتھ جو ایک مرتبہ فیض آباد گئے، پھر جب آصف الدولہ کا زمانہ آیا تو آصف الدولہ کے زمانے میں یہ لکھنؤ آئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تو کس زمانے میں یہ لکھنؤ آئے؟ آصف الدولہ کے زمانے میں یہ لکھنؤ آئے۔ ان کی زندگی غربت میں گزری، اور مصحفی نے ان کی تاریخ وفات جو ہے شاعر شیریں بیاں کیا ہے؟ یہ ان کا تاریخ وفات ہے جو 1786 ہے۔ ٹھیک ہے، 1786۔ تو یہ شاعر شیریں بیاں ان کا جو ہے یہ ان کی تاریخ وفات ہے، وہ کس نے نکالی ہے؟ مصحفی نے ان کی تاریخ وفات نکالی ہے۔ ان کے کارنامے، انہوں نے کیا کیا لکھا، ان کے تصنیفی کارنامے کیا کیا ہیں؟ تذکرہ شعراء اردو کے اندر جو ہے اردو شعراء کا تذکرہ لکھا، تو یہ ان کا ایک کارنامہ یا ان کا تصنیفی کارنامہ یہ ہے۔ اسی طرح سے ان کا ایک دیوان بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک دیوان بھی ہے، اور چھوٹی بڑی کل ملا کر کے 12 مثنویاں ہیں۔ انہوں نے کتنی مثنویاں ہیں ان کی؟ تقریباً چھوٹی بڑی ساری ملا کر کے 12 مثنویاں ہیں۔ جیسے ان کا نام دیکھ لیں: نقل کلاوند، نقل زن فاحشہ، نقل قصائی اور ہجو قصائی، یہ ہوا۔ اسی طریقے سے مثنوی شادی آصف الدولہ، یہ 1769 یعنی 69 میں لکھا ہے۔ مثنوی رموز العارفین 1774 میں لکھا ہے۔ مثنوی ہجو حویلی 1775 میں لکھا ہے۔ مثنوی گلزار ارم 1778 میں۔ مثنوی در تہنیت عید 1784 میں۔ مثنوی در وصف کشف جوہر 1784-85 کے زمانے میں لکھا ہے انہوں نے۔ یہ ان کا چونکہ آخری وقت ہے تو آخری زمانے میں ان کی کئی ساری مثنوی آئی ہیں، جیسے مثنوی در وصف کشف جوہر 84-85 میں، مثنوی در خان نعمت، مثنوی در خان نعمت
یہ بھی 84-85 میں آئی ہے. مثنوی سحر البیان یہ بھی ان کی 84-85 میں ہی آئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن مثنوی سحر البیان جو ان کی آخری مثنوی ہے. ٹھیک ہے. مثنوی سحر البیان میر حسن کی آخری مثنوی ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ طبع زاد مثنوی ہے، یعنی یہ کسی قصے کہانی سے ترجمہ کیا ہوا نہیں ہے، یہ ان کی طبع زاد اور آخری مثنوی ہے. میر حسن نے کل 7 قصائد لکھے. انہوں نے کتنے قصیدے کتنے لکھے؟ مثنویاں تو کتنی لکھی تھیں؟ 12، چھوٹی بڑی ملا کر کے ساری 12. ان میں جو مشہور ہے مثنوی سحر البیان اور گلزار ارم، مثنوی گلزار ارم. ٹھیک ہے. آگے کل 7 قصائد لکھے انہوں نے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک امام حسین رضی اللہ عنہ کی منقبت میں، 2 قصائد جو ہے نواب آصف الدولہ کی مدح سرائی میں ہے، ایک قصیدہ سالار جنگ کے بارے میں ہے، ایک قصیدہ جواہر علی خاں کے بارے میں ہے، اور آخر میں ایک قصیدہ علی خاں کی تعریف میں ہے. تو یہ کل ملا کر کے انہوں نے 7 قصائد لکھے ہیں. تو ٹوٹل ان کے 7 قصائد ہیں، 12 مثنویاں ہیں، ایک دیوان ہے، اور تذکرہ شعرائے اردو، یہ ان کے تصنیفی کارنامے ہوئے. ٹھیک ہے. اب مثنوی سحر البیان دیکھتے ہیں. میر حسن نے یہ مثنوی 1784-85 میں آصف الدولہ کے زمانے میں لکھی. یہ مثنوی لکھ کر کے میر حسن ایک قصیدے کے ساتھ آصف الدولہ کی خدمت میں پیش کیا، چونکہ یہ طریقہ تھا کہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے اور بادشاہ کچھ نوازتے تھے. تو بہرحال جس کے بدلے میں میر حسن کو بادشاہ کی طرف سے صرف ایک دوشالہ دیا گیا، صرف ایک دوشالہ، شال ٹائپ کا جو ہوتا ہے دوشالہ، تو یہ صرف ایک دوشالہ پیش کیا گیا. یہ بھی ٹھیک ہے. کس کو پیش کیا تھا؟ آصف الدولہ کو. اس کے عوض میں انہیں کیا دیا گیا؟ ایک دوشالہ. ٹھیک ہے. کس کے اس میں پیش کیا تھا انہوں نے؟ آصف الدولہ کی خدمت میں پیش کیا تھا. یہ مثنوی بحر متقارب مسمن مقصور یا محذوف میں لکھا گیا ہے. یہ جو ہے بحر متقارب مسمن میں لکھا گیا ہے، جس کے بول یہ ہیں فعول 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 فعول. یہ اس کے بول ہیں، یا اس کو ہم وزن کہہ سکتے ہیں. بحر جو ہے بحر متقارب مسمن ہے. میر حسن کی یہ طبع زاد اور آخری مثنوی ہے، میں نے پہلے بتا دیا تھا. آگے دیکھیں مثنوی سحر البیان کو رشید حسن خان نے مرتب ہے. ہاں، مثنوی سحر البیان کو کس نے مرتب کیا ہے؟ مرتب جو اس کے ہیں رشید حسن خان ہیں، انہوں نے مرتب کیا ہے. اور اس پہ میر شیر علی افسوس، کس کا؟ میر شیر علی افسوس نے اس پہ اپنا مقدمہ لکھا ہوا ہے. ان کا میر شیر علی افسوس کا مقدمہ لکھا ہوا ہے، جس میں انہوں نے اس مثنوی کو کیا کہا ہے؟ اسم بامسمى مثنوی. ٹھیک ہے. اب سوال کسی بھی طریقے سے بنایا جا سکتا ہے کہ وہ کون سے مثنوی ہے جس کے دیباچے میں میر علی افسوس نے اسے اسم بامسمى کہا ہے. ٹھیک ہے. یا اس مثنوی کا نام ہوتا ہے جس میں میر شیر علی افسوس کا دیباچہ یا ان کا مقدمہ لکھا ہوا ہے. رشید حسن خان نے کس مثنوی کو مرتب کیا تھا؟ کچھ بھی اس طریقے سے سوال بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مثنوی سحر البیان ڈاکٹر گلکرسٹ، فورٹ ولیم کالج والے، ہاں نا، جو فورٹ ولیم کالج میں تھے، تو ڈاکٹر گلکرسٹ کی فرمائش پر 1805 میں، کب؟ 1805 میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے چھپی. سب سے پہلے جو ہے مثنوی سحر البیان کہاں سے چھپی؟ تو ہندوستانی پریس کلکتہ سے چھپی. اور کس کی فرمائش پہ؟ ڈاکٹر گلکرسٹ کی فرمائش پہ. کب؟ 1805 میں. مثنوی سحر البیان کو اس کے دوسرے نام سے بھی جانتے ہیں. تو مثنوی سحر البیان کو مثنوی میر حسن، مثنوی بدر منیر، قصہ بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر وغیرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس کو مثنوی میر حسن بھی کہتے ہیں، مثنوی بدر منیر یا قصہ بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر، ان ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، چونکہ بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر جو ہے اس قصے کے، اس مثنوی کے اہم کردار ہیں. اچھا، اس مثنوی میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق کی داستان بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مثنوی سحر البیان میں جزئیات نگاری زیادہ ہے، یعنی ہر ایک جز کو بڑی تفصیل سے، بہت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. زمانے نے اس کی سحر بیانی پہ تمام شعراء اور تذکر نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا. یہ بیان جو ہے، یہ بیان کن کا ہے؟ درجہ بالا جملہ محمد حسین آزاد نے سحر البیان سے متعلق کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہ زمانے کی سحر بیانی پہ تمام شعراء اور تذکر نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا. یہ جملہ جو ہے محمد حسین آزاد نے سحر البیان سے متعلق کہا ہے. اب دیکھیں سحر البیان کا خلاصہ.
اچھا دیکھیے مثنوی سحر البیان کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے. کسی شہر میں ایک بادشاہ تھا، اولاد کی نعمت سے محروم تھا. نجومیہ نے بتایا کہ آپ کے بچے کی پیدائش ہوگی لیکن وہ 12ویں سال میں آفات و مشکلات کا شکار ہوگا. کوئی پری اس پہ عاشق ہو جائے گی اور اسے لے اڑے گی. بادشاہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا. نجومیوں کے مطابق بادشاہ ان کا نام جو ہے بے نظیر رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ بے نظیر ان کا نام رکھا گیا. 4 سال کی عمر میں دودھ چھڑا کر، یہ دھیان رکھیں کہ اس میں جو لکھا ہے وہ 4 سال کی عمر میں دودھ چھڑایا گیا. ٹھیک ہے، 4 سال کی عمر میں دودھ چھڑا کر ایک خوشنما باغ میں ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا. بدقسمتی سے بتائی ہوئی نجومیوں کی تاریخ یاد نہ رہی اور یہ سمجھ کر کے کہ 12 سال گزر گئے ہوں گے، بے نظیر کو محل واپس بلا لیا گیا. جب وہ ایک رات محل کے بالا خانے میں سویا ہوا تھا، ادھر سے ماہ رخ پری، کیا نام ہے اس کا؟ ماہ رخ پری گزرتی ہے اور اس پر عاشق ہو جاتی ہے اور اسے لے کر پرستان چلی جاتی ہے. محل میں شہزادہ کے گم ہونے سے کیا ہوتا ہے، ایک دم ہلچل مچ جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، چاروں طرف لوگ ادھر کھوج رہے ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے. محل میں سب پریشان ہوتے ہیں. یہاں پہ بس لکھ گیا، یہ سب ہونا چاہیے. پریشان ہو جاتے ہیں. وہاں پرستان میں جب ماہ رخ پری شہزادہ کا دل بہلانے کی خاطر، اب وہ وہاں جا کر کے شہزادہ کا دل نہیں لگ رہا، وہ پریشان ہے، اداس ہے. پری جو ہے اسے بہلانے کی بہت کوشش کری لیکن اس کا دل ہی نہیں لگ رہا ہے. تو اس نے اسے کیا کیا؟ کل کا گھوڑا، یہ دھیان رکھیں، یہ سب کردار، یہ چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھنا ضروری ہے. کل کا گھوڑا دے کر کے اسے سیر و سیاحت کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے ایک گھوڑا ہے، اس پہ لے کر کے آپ نکل جائیں اور یہاں وہاں اپنا سیر و سیاحت کریں تاکہ آپ کا دل لگتا رہے. ایک دن شہزادہ سیر کے لیے نکلا. اس کی ملاقات اتفاق سے شہزادی بدر منیر سے ہو جاتی ہے. دونوں میں عشق ہو جاتا ہے، دونوں عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، چھپ چھپ کر ملنے لگتے ہیں. جب اس کی خبر ماہ رخ کو ہوتی ہے تو وہ شہزادہ کو کوہ قاف کے راستے میں ایک کنواں جس کا نام کیا ہے؟ چاہے علم میں قید کر دیتی ہے. ادھر شہزادی بدر منیر بے چینی کے عالم میں تھی کہ اب وہ شہزادی جو ہے جس سے اس کے عشق تھا تو وہ بھی پریشان کہ ملاقات نہیں ہو رہی ہے اور آ نہیں رہے ہیں، تو وہ پریشانی کے عالم میں تھی اور ادھر ادھر کھوج رہی تھی لیکن اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. تو ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ شہزادہ کنویں میں قید ہے اور وہ اپنے شہزادہ کنویں میں قید ہے. اب یہ بات وہ اپنی سہیلی وزیر زادی نجم النساء کو بتاتی ہے. کس کو بتاتی ہے؟ نجم النساء کو. اپنے عشق کے داستان تو اسے معلوم ہی ہوتی ہے، اس نے اس کی اپنے خواب کو بتایا. اب نجم النساء جو ہے وہ جوگن بن کر کے بے نظیر کو کھوجنے کے لیے نکل جاتی ہے. جہاں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے، تو راستے میں اسے جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز سے ملاقات ہوتی ہے. کس سے؟ فیروز سے ملاقات ہوتی ہے. فیروز نجم النساء پہ عاشق ہو جاتا ہے. نجم النساء اس سے شرط رکھتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے شادی کریں گے. تو نجم النساء فیروز سے شادی کے لیے شرط پر راضی ہو جاتی ہے کہ وہ شہزادہ بے نظیر کو کھوج لائے. چونکہ وہ جنوں کے بادشاہ کا بیٹا ہے تو جنوں کے لیے تو انسان کے بالمقابل آسان ہے کھوجنا. چنانچہ وہ اپنے جنوں کی پوری فوج کو جو ہے حکم دیتا ہے اور کہ شہزادہ بے نظیر کو کھوجا جائے. بالآخر ایک سکندر نژاد دیو، کون؟ ایک سکندر نژاد دیو جو ہے جو اس فیروز کے اندر میں کام کرتا ہے، تو وہ اسے بے نظیر کو کھوج لاتا ہے. اب جو ہے فیروز اور نجم النساء دونوں بے نظیر کو لے کر محل جاتے ہیں. شہزادہ بے نظیر اور بدر منیر سے شادی کر لیتا ہے اور چوتھی کے دن، جس دن اس کا چوتھی ہوتا ہے، یہ چوتھی لکھا گیا ہے، چوتھی کے دن فیروز اور انجم نساء کی بھی شادی ہو جاتی ہے. چوتھی کے دن جو ہے فیروز اور نجم النساء کی بھی شادی ہو جاتی ہے. بے نظیر بدر منیر کو لے کر اپنے ملک چلا جاتا ہے اور نجم النساء فیروز کے ساتھ پرستان چلی جاتی ہے. اس طریقے سے ایک قصہ اور ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں مثنوی سحر البیان کے کردار. شہزادہ بے نظیر یہ ہیرو ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے. شہزادی بدر منیر یہ ہیروئن ہے، یہ بھی شہزادی ہے. وزیر زادی نجم النساء یہ شہزادی کی سہیلی اور فیروز شاہ کی محبوبہ بھی ہے. ماہ رخ پری جو شہزادے پر عاشق ہو جاتی ہے اور اٹھا کر لے جاتی ہے. فیروز شاہ جنوں کے بادشاہ کا بیٹا، ٹھیک ہے، اور نجم النساء کا عاشق ہے. اور مسعود شاہ کون ہے؟ مسعود شاہ جو ہے یہ بدر منیر کا باپ اور بادشاہ ہے. ٹھیک ہے دوستوں، تو یہ ہو گیا اس کے کردار اور ایک قصے کا خلاصہ اور جو مثنوی سحر البیان سے متعلق کچھ معلومات جو ہیں وہ ہم نے یہاں دے دی ہیں. اب آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی تیاری اچھے سے کریں. ٹھیک ہے دوستوں، تو پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ. جب تک اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.